دونوں کی غلطی ہیں. زیادہ غلطی صوبائی حکومت کی ہے کیونکہ کوتاہی انہوں نے کی ہے. ان کا رول تو انہی کا بنتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کی ذمہ داری ہے. اور وفاقی حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ جب ان کو پتہ چلا تو حکومت کے لیے وہ بھی کوشش کرتے کہ یہاں ان کی مدد کرتے. لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن انہوں نے جانا تھا اسلام آباد تو وہ اس میں لگے ہوئے تھے. یہ ابھی ایسی سیاست ہوگی کہ آپس میں یہ عدم استحکام ہوگا، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو حالات تو خراب ہوں گے. حالات اب بھی خراب ہیں. ابھی ایک امن امن جرگے نے کچھ نہ کچھ کیا ہے لیکن یہ کسی وقت بھی دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں. آج کل تو ان کے پاس میرا خیال ہے ایمونیشن بھی ختم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا سنگین واقعہ ہے اور ان کو کوئی کمپنسیشن بھی نہیں دی اور نہ وہاں ان کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. زمین کا مسئلہ ہے لیکن وہاں پر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پھر سیکٹیرین وہ شکل اختیار کر جاتی ہے. اور جو کل واقعہ ہوا ہے وہاں پر اور اس میں ٹی ٹی پی نے حملہ کیا اور اس میں 6 سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں تو بیرون ہاتھ تو ہے اس میں. اور شاید وہ یہ ایک جگہ ان کو ملی ہے کہ یہاں پر وہ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کوئی اپنا ایک قبضہ جمانا چاہتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سر یہ پاکستان حکومت پہ یہ تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزانہ ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. ابھی تو صادق صاحب کو دوبارہ انہوں نے اسپیشل نمائندہ بنا دی ہے. وہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کے لیے کوئی حل ڈھونڈا جا سکے. تو اس طریقے سے اگر ہم ان کے اوپر الزام تراشی کریں اور بات چیت نہ ہو، وفود کے آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے اور اس کا حل اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ ایک طریقہ کار نکالا جائے. اسلام آباد دھرنے کی یا احتجاج کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے رد عمل پر مطلب 2 چیزوں پر کام شروع کر دیا ہے. ایک تو یہی کہ جو مصنوعات سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عسکری مصنوعات سے بائیکاٹ اور مانی کی بھی بات کر رہے ہیں. 2014 میں بھی سول نافرمانی کی بات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ اور جو 2014 میں انہوں نے کال دی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے مطلب سپورٹ کر رہی تھی اور میڈیا بھی سپورٹ کر رہی تھی، تو اس وقت یہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور ملک کے لیے کتنا نقصان ہے؟ اور پی ٹی آئی کی پالیسی ٹورڈ دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے 2016 میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن ایک سنگین اقدام ہے اور ہم تو یہ سمجھنے میں ہم قاصر ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ. آپ آج علی امین گنڈاپور کے بیان دیکھیں، اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. باقی ان کے بھی جو لیڈر ہیں وہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا فیصلہ کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے 24 نومبر کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی اپنے لیڈروں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور وہ بھی پریشان تھے سارے، بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے اور ابھی جلدی ہے. لیکن جو بھی ہوا فیصلہ ہوا ناکام بھی ہوا. تو اس طریقے سے لازمی بات ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ باہر سے جو ہے ریمیٹنسز نہ بھیجیں. ریمیٹنسز تو وہ لوگ اپنے خاندان کے لیے بھیجتے ہیں
وہ اگر باہر ہیں تو اس لیے ہیں کہ خاندان وہ وہاں سے پیسے بیچتے ادھر خاندان کے جو ہے جو روزمرہ کے جو ضروریات ہیں اس سے پورے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس لحاظ سے ضرور بھیجیں گے. اور یہ سارے امریکہ اور یو کے والے وہ تو وہاں پر سیٹلڈ ہیں، وہ تو اس پہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے. زیادہ تر یو اے ای اور سعودی عربیہ میں جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے بڑوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے یہاں بیچتے ہیں، تو یہ بھی ناکامی ہوگا. اور ایسے اقدامات سے لازمی بات ہے ملک کو نقصان تو پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے بھی یہی بھگتنے پڑیں گے، ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ایک پارٹی پہ پابندی لگائی جائے، اس کو سیاسی طور پر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن لگتا ایسی ہے کہ جس طریقے سے یہ اقدامات لے رہے ہیں، یہ اپنے آپ پہ خود پابندی لگانے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. تو نہ ہم گورنر رول کے حق میں ہے اور نہ اس کے حق میں ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ابھی کوئی راستہ پیدا کیا جائے دونوں طرف سے، بلکہ تینوں طرف سے. تین جو قوتیں ہیں آپس میں لچک پیدا کریں تاکہ کوئی بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو، اور ملک میں یہ سیاسی عدم کے استحکام جو ہے وہ ختم ہو. سیاسی افراتفری ہوگی تو اور چیزوں کی طرف، لا اینڈ آرڈر کی طرف یا اقتصادی صورتحال آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسرا اپنے مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بھی ڈالتی ہے. جس طرح یہ نافرمانی کی تحریک یا اس سے پہلے احتجاج کی جاتی ہے. ابھی تو پی ٹی آئی نے کمیٹی بھی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن حکومت اور یہ جو آپ تیسرے فریق کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا. تو آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی نے لچک دکھائے تو یہ دونوں فریق بھی لچک دکھائے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک دکھائیں تو منیمم ایجنڈے پہ تو کم از کم ایک اس پہ پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. مثلاً لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ اور اقتصادی جو صورتحال ہے اس پہ تو کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک صوبائی حکومت ہے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے اپنا حق نہیں مل رہا. اس دن بھی آل پارٹیز کانفرنس میں اسی پہ بات ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ یہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ تو آواز ہی نہیں اٹھا رہا اس کے لیے. یہ آل پارٹیز کانفرنس تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بلاتے، لیکن انہوں نے نہیں بلایا. 7-8 مہینے ہو گئے، تو لہٰذا لچک دکھانے کی ضرورت ہے. اور ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے جو حقوق ہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے. یہ اس نظر سے نہ دیکھیں اس کو کہ یہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہاں کے عوام، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے 37 لاکھ ووٹ لیے تھے، 3.5 کروڑ میں سے 37 لاکھ ووٹ ان کو ملے. باقی لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر وہ وہاں سے ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، یہاں کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. یہ ابھی تو ترقیاتی کاموں پہ تو کوئی ووٹ نہیں دیتا. غمی شادی پہ کوئی ووٹ نہیں دے رہا، صرف ہوا پہ. اور ایسے بس یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہے اسی پہ لوگ، خاص کر نوجوان طبقہ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا، یا اس سے پہلے جو ان کی حکومت تھی انہوں نے کیا کیا اس صوبے میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی ووٹ ملے. اور وہ ووٹ کس لیے ملے؟ اور یہ بھی سارے ووٹ یہ اس لحاظ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو واقعی ملے ہیں. ان کو دلائے گئے ہیں. وہ تو اس میں تھے کہ بھئی ایک صوبے میں ان کی حکومت بن جائے گی تو ہم کہیں گے کہ جی دنیا کو بتائیں گے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے ہیں. تو سارا سلسلہ اسی سے خراب ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک یہ سارے سیاسی پارٹیاں چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں
تاکہ ہم بیٹھ کے کہیں کہ بھئی ہر ایک ادارے کو اپنے دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے اور اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، منصفانہ الیکشن ہوں گے تو، اور وہ اس میں اگر پی ٹی آئی جیتی ہے، جو بھی جیتی ہے، ہم اس کو قابل ہمیں منظور، کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد حالات بہتر ہوں گے، حالات اس سے بدتر ہو گئے. یہ پہلے بھی ایسے ہوا اور اب بھی ہوا. پہلے پی ٹی آئی رو رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، اور اب اس پہلے ان کو ملے تھے اور پی ایل این کہتے تھے کہ ہم سے جاتی ہوئی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جاتی ہوئی ہے. تو اور لوگوں کے جو مقتدر طبقے ہیں وہ اگر مداخلت بند کر دیں اور سیاسی پارٹیاں سب متحد ہو جائیں اس پہ، تو میرا خیال ہے ملک میں بہتری آئے گی. سر یہ آخری سوال ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کی وہ ہے، لیکن حالات سنگین ہے. اس کا نتیجہ بھی بہت خراب ہوگا، افراتفری پیدا ہوگی. وہاں پر سب جتنی بھی قوتیں ہیں وہاں پر ابھی ان کی توجہ اسی طرف ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، خاص کر مسلمانوں کے لیے.